السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام وشرح صدورنا للایمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صاحب الجود والانعام والہادی الی دار السلام، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خیر من تلذذ بطعم الایمان، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی صحابہ ومن تبعہم الی یوم الدین بإحسان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی پاکیزہ مقدس و مطہر مبرہ منزہ ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الاتقیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر ذات پہ۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب میرے بزرگ بھائی آمین کہہ دیں۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا۔ جس مرکز میں آج ہم تشریف فرما ہیں، اس مرکز کی بنیاد اللہ کے ولی فضیلت الشیخ مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ انہوں نے رکھی، اور الحمدللہ یہ مرکز آج آباد ہے اللہ کی رحمت سے۔ ان کے بیٹے، ان کے ورثاء، انہوں نے یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ان کے معاونین، اس مرکز کے آباد کنندگان، منتظمین، جتنے بھی ان کے دوست احباب ہیں، بزرگ ہیں اس جماعت کے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ سب کو ایمان اور عمل کی نعمت سے اللہ نواز دے۔
آج کی اس مقدس محفل میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حلاوت ایمان۔ ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کی کچھ خوشبو یا بدبو ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کا ٹیسٹ سونگھنے سے محسوس ہوتا ہے اور کچھ کا ٹیسٹ کھانے سے محسوس ہوتا ہے، اور کچھ کا ذائقہ ان کو پینے سے انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایمان ایک ایسا بہترین احسان ہے، اللہ کا نعام ہے کہ جس کا ذائقہ کسی قسمت والے کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ اور یہ کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ اور جس قسمت والے کو ایمان کی مٹھاس مل جائے، جس خوش نصیب انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، یقیناً اس کے لیے دنیا کائنات کی تمام نعمتیں، دنیا کائنات کی تمام ذاتی والی چیزیں، آرام اور سہولت کی، آسائش کی تمام سہولیات، وہ ساری کی ساری کم تر ہوتی ہیں۔ وہ انسان صرف یہی خواہش کرتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کروں اور مجھے اللہ رب العالمین ایمان کی مٹھاس اور زیادہ نصیب فرمائے۔ یقیناً ایمان کی مٹھاس بہت بڑی مٹھاس ہے، بہت بڑا ذائقہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جس کو عطا فرما دے، دنیا کائنات کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، رنج و الم انسان بھول جایا کرتا ہے، اس کے سامنے ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات علیہ السلام کے پاس سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کے یشکو بظلم قریش، قریش کے ظلم کی شکایت لے کے آئے۔ اللہ کے رسول، اب تو قریشیوں نے ظلم کرنے کی انتہا کر دی ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، قد کان قبلکم فیؤخذ الرجل فیحفر له حفرا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں، آدمی کو پکڑا جاتا، بندے کو گرفتار کیا جاتا، اس کے لیے پھر گڑھا کھودا جاتا، گڑھے کے اندر اس کو دبا دیا جاتا، آدھا جسم اس کا گڑھے کے اندر ہے، آدھا جسم گڑھے سے باہر ہے، پھر فیؤخذ بالمنشار، آرا رکھ کے، فیجعل علی راسہ، اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا۔ لیکن وہ اس رنج و الم کی شکایت نہیں کیا کرتے تھے، وہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکوہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے لوگوں نے سوال کیا، بلال، یہ مکہ کی پہاڑیاں کتنی بلند و بالا ہیں، یہ پتھر نوکیلے، آپ کے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے لوگ تمہیں گھسیٹا کرتے تھے، دہکتے کوئلوں پہ لٹایا کرتے تھے، اور تپش کے ساتھ سورج کی گرمی سے جلتے ہوئے پتھروں پہ تمہیں لٹا دیا کرتے تھے۔ بلال، تم ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو کیسے برداشت کیا کرتے تھے؟ جناب بلال رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، مزجت حلاوت الایمان بمرارت العذاب
فتغت حلاوت الایمان علی مرارت العذاب فصبرت. لوگوں، میں نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے ذائقے کو، ایمان کی شیرینی کو میں نے تکلیفوں کی کرواہٹ پر میں نے مقابلہ کیا، اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ان کی تکلیفوں پر غالب آ گئی، سزاؤں پر غالب آ گئی. فصبرت، میں صبر کرنے والا بن گیا. جب ایمان کی مٹھاس مل جائے، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے رنج و الم، دنیا کی مشکلات انسان بھول جایا کرتا ہے. پیغمبر کائنات علیہ السلام آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے. سید کائنات علیہ السلام جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک محل کے پاس سے گزرے. نبی رحمت علیہ السلام نے فوجد ریحا طیبہ، آپ کو بڑی پیاری خوشبو آئی، اور پوچھا جبریل علیہ السلام یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر، یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اس اللہ کی نیک بندی کا محل ہے جہاں سے آپ گزرے ہیں، اور اس کے محل سے آنے والی خوشبو ہے جو آپ کو محسوس ہوئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کائنات علیہ السلام نے پوچھا کہ مشاطہ، فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، اس کی کیا کہانی ہے؟ رب کائنات علیہ السلام کے حکم سے جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ ایمان لانے والی اللہ کی نیک بندی، انتہائی مشہور واقعہ، لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے آخر میں کہا کہ جیسے اس کو سزائیں دی گئی، جلتے تیل میں اسے ڈالا گیا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنَّهَا ذَاقَتْ طَعْمَ الْإِيمَانِ، یہ وہ خوش قسمت عورت ہے جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تھا، جس کو اللہ نے ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دی تھی. اور ایمان کی مٹھاس جس انسان کو مل جائے، وہ انسان دنیا کی تمام مصیبتوں کو بھول جایا کرتا ہے، تمام آزمائشوں کو بھول جایا کرتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ما اصبت بمصیبت الا لی منها من اللہ اربع نعم. جب بھی مجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، مجھے اس مصیبت اور پریشانی میں پریشانی محسوس نہیں ہوتی، میں اس پہ خوش ہوا کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے مجھ پر 4 انعام کر دیے جاتے ہیں. 4 انعام، اور ان میں سے پہلا نام انہا لم تکن فی دینی، یہ مصیبت، یہ پریشانی میرے دین سے متعلق نہیں، میرا دین محفوظ رہ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَكْبَرُ مِنْ، یہ پریشانی، یہ مصیبت میرے دین سے بڑی نہیں اور میرے اللہ کی طاقت سے زیادہ نہیں. اور تیسری نعمت جو اللہ کی طرف سے مجھے محسوس ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں اننی لم محروم من الرضا، میں اللہ کی رضا سے محروم نہیں ہوتا. مجھے پریشانی آتی ہے، کائنات کا رب مجھ پہ راضی ہو جاتا ہے. مجھے آزمائش آتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی میرے شامل حال ہو جاتی ہے. وَأَنَّنِي أَرْجُو ثَوَابَ اللَّهِ، اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مصیبت پر مجھے اجر بھی مل جاتا ہے. مجھے اس مصیبت پہ، پریشانی پہ اللہ کی طرف سے ثواب بھی مل جاتا ہے. اور حاتم الاسم رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کر لیا تھا، پوچھ لیا تھا، ایمان کی حلاوت جس کو مل جائے، یہ ذائقہ جس کو مل جائے، یہ مٹھاس جس کو مل جائے، تو عالم سے کرتی ہے بگانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ ہمیں یہ لذت آشنائی نصیب فرما دے. اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. اللہ ہم یہ لذت آشنائی چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے. حاتم الاسم سے پوچھا پوچھنے والوں نے، حاتم تمہارے چہرے پہ ہمیشہ سکون رہتا ہے، تمہارا چہرہ ہمیشہ پر اطمینان نظر آتا ہے،
ہم نے تمہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا، کبھی تمہیں جلد بازی میں نہیں دیکھا، کبھی تمہارے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا، کبھی تمہارے چہرے پہ علم اور مصیبت کے نشان نہیں دیکھے۔ حاتم معاملہ کیا ہے؟ جناب حاتم الاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بنیت توکلی علی اربعین، لوگوں میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، 4 باتوں میں بھروسہ کیا ہے، 4 باتوں میں اپنے رب پر میں نے توکل کیا ہے، اللہ کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، علمت ان اللہ ناظر الی فانا اراقبہ، مجھے یقین ہو گیا، مجھے پتا چل گیا کائنات کا رب ہر وقت مجھے دیکھنے والا ہے، اس کے دیکھنے کا میں ہمیشہ خیال کیا کرتا ہوں اور میں کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس بندے کو یہ یقین ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتا، غلطی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ فرماتے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فانا اراقبہ، اللہ کی اس نظر کا میں خیال رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات جو میرے توکل میں شامل ہے، جس پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں علمت ان رزقی ما اخطأنی فانا مطمئن بہ، مجھے یقین ہے جو رزق میرا ہے نا وہ میرے پاس ہی آئے گا، جو لقمہ میرے کھاتے میں اللہ نے لکھ دیا ہے، جس چیز پہ میرا نام لکھا گیا ہے، وہ کائنات کا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اور کہنے والے نے کہہ دیا تھا نصیبوں کا یسیبوں کا ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبوں کا لا یسیبوں کا ولو کان تحت الیدین، جو تیرا نصیب ہے وہ پہاڑوں کے نیچے موجود ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، سمندر کی تہوں کے اندر ہو، اور دریاؤں کی روانی کے اندر کیوں نہ ہو، جو تیرا نصیب ہے وہ ہر صورت تیرے پاس پہنچ کے رہے گا۔ دریا کی گہرائیوں میں زندگی بسر کرنے والی مچھلی کس کو پتا ہے اس پہ کس کا نام لکھا ہے، لیکن وہ کس انسان کا لقمہ بن جاتی ہے۔ پہاڑوں کے اندر نمک کے ذخائر موجود ہے، اور کس کو پتا ہے میرے پاس کہاں سے نمک میرے گھر میں آئے گا، اللہ دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میرا یقین ہو گیا ہے جو رزق اللہ نے میرے کھاتے میں لکھ دیا ہے مجھے مل کے رہے گا، میں نے کبھی رزق اور روزی کی فکر نہیں کی، کائنات کے رب نے مجھے اطمینان عطا فرما دیا۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لَنْ يَعْمَلَهُ أَحَدٌ غَيْرِي فَأَنَا مَشْغُولٌ بِهِ، مجھے یہ یقین ہے جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا ہے، جو میرا عمل ہے وہ مجھے کرنا پڑے گا، نماز میری ذمہ داری ہے، میں نے ہی ادا کرنی ہے، ماہ رمضان کے روزے ہیں میں نے ہی پڑھ رکھنے ہیں، اپنے نام کا صدقہ خیرات میں نے خود اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، اپنے رب کو راضی میں نے کرنا ہے، جو میرا عمل ہے جو میرا کام ہے وہ میں نے کرنا ہے، میرے سوا کوئی دوسرا میرا کام کر نہیں سکتا، اس لیے میں ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں میں مشغول رہا کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات وَأَنَّ مَوْتِي يَطْلُبُنِي فَأَنَا مُسْتَعِدٌ لَهُ، مجھے پتا ہے کہ میری موت مجھے ہر لمحے تلاش کر رہی ہے، ہر لمحے میرے پیچھے میری موت ہے، میں اپنی موت کے لیے ہر وقت تیاری میں رہا کرتا۔ جس کو اللہ یہ ایمان کی حلاوت دے دے، ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ فرمایا کرتے تھے ان فی الدنیا جنت، ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ وانها جنت الایمان، لوگوں دنیا کے اندر بھی ایک جنت موجود ہے، اور جو بندہ دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ قیامت والے دن کی جنت میں بھی کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بھی جنت موجود ہے۔ سوال کیا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا، سوال کیا وہ کون سی جنت ہے؟ آپ فرماتے انہا جنت الایمان، وہ ہمارے اور تمہارے ایمان کی جنت ہے۔ اب اندازہ کیجیے جس بندے کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کی جنت اتنی زیادہ وسیع ہوگی۔
جس بندے کے دل میں ایمان کی وسعت، ایمان کی گہرائی، ایمان کی زیادتی، ایمان کا اضافہ، ایمان کی بلندی، ایمان کی قوت، ایمان کی مضبوطی جتنی زیادہ ہوگی، اس کی جنت اتنی وسیع ہوگی، اس کی جنت اتنی کھلی ہوگی، اس کی جنت اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنی جنت کو جتنا مضبوط کرنا چاہتے ہو، جتنا وسیع کرنا چاہتے ہو، جتنا گہرا کرنا چاہتے ہو، اتنا ہی اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اللہ تمہاری آخرت کے لیے جنت کو مضبوط بنا دے گا۔ اور کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا، ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں، قال بعض العارفین، اللہ کے ایک نیک بندہ وہ کہا کرتا تھا، مساکین اہل الدنیا، مساکین اہل الدنیا مضوا منها وما ذاقوا اطیب ما فیها، دنیا کے مسکین، دنیا کے بھولے بھالے لوگ، یہ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول رہنے والے، اللہ کی یاد سے غافل لوگ، انہوں نے دنیا کے بہترین ذائقے کو چکھا ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا دنیا کے اندر اچھائیاں کیا موجود ہیں، دنیا کے اندر کتنی پیاری پیاری چیزیں موجود ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کتنے مسکین لوگ ہیں، کتنے لائم لوگ ہیں، کتنے جاہل لوگ ہیں، کتنے غافل لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں دنیا کے اندر کتنی خوبیاں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ پوچھا گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، وما اطیب ما فیہا، دنیا کے اندر کون سی ایسی خوبی والی چیز ہے جس کو چکھنے والے محروم رہ گئے؟ کہنے والا کہتا ہے، حلاوت الایمان و ذکر اللہ و نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا ذکر، ایمان کی حلاوت جس سے دنیا والے محروم رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا سے نکل گئے وہ، لیکن دنیا کی بہترین چیز سے اللہ نے محروم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دی، اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کتنی قیمتی چیز ہے۔ شیخ ابن الجوزی رحمہ اللہ آپ بیان کرتے ہیں، لیس حلاوت احلا من محبت اللہ ولیس مرارت امر من سخط اللہ۔ لوگوں، پوری کائنات کے اندر اللہ کی محبت سے بڑھ کے کوئی اور میٹھی محبت نہیں ہو سکتی، جتنی زیادہ محبت مٹھاس والی، فائدے والی، بلندی والی، عظمت والی، کامیابی دینے والی، جتنی محبت کائنات کے رب کی ہے، دنیا میں کوئی اور محبت ایسی نہیں ہو سکتی۔ وَلَيْسَ مَرَارَةٌ أَمَرُّ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ، سب سے بدترین ذائقہ اللہ کی نافرمانی کا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ بندہ سمجھ لے دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہے، سب سے بدقسمت انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پیغمبر کائنات فرما رہے تھے، ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس کس کو ملے گی؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بندہ شکوہ کر بیٹھتا ہے، کبھی ضرورت کی چیز بندے کے پاس موجود نہیں، کبھی پیسوں کی کمی آ گئی، کبھی دوسروں کی عیش و عشرت کو دیکھ کے بندہ دھوکے میں آ گیا، کبھی دنیا کے دھوکے میں آ گیا، کبھی رشتہ داروں کے تانوں سے تنگ آ گیا، کبھی قرضے لے لے کے بندہ پریشان ہو گیا، کبھی تو اپنے رب کا شکوہ کر بیٹھتا ہے نا، لیکن اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی رضا سے تر رکھنے والا انسان، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دیتے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سید کائنات علیہ السلام سے سنا، پیغمبر کائنات فرماتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو بندہ اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ اس نے مانا، ایمان لایا، کلمہ پڑھا،
پہ راضی ہو گیا، تو میرا رب ہے، تیرے سوا میرا رب کوئی نہیں، محمد رسول اللہ میرے ہادی ہے، ان کے سوا میں نے مرشد کوئی نہیں پکڑا، اور میرا دین اسلام ہے، اسلام سے ہٹ کے میں کسی اور تہذیب کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے بڑی بڑی تہذیبیں آئیں گی، امریکی تہذیب ہے، یہ جناب برطانوی تہذیب ہے، یہ عیسائی تہذیب ہے، اس کی یہ خوبیاں ہیں، یہ انقلاب آ گیا، میں کسی کو نہیں مانتا ہوں تو دین اسلام کو بطور رہنمائی کے مانتا ہوں۔ جس بندے کو اللہ کی خوبی اور صفت عطا فرما دی، اس کو اللہ ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے جس کے نزدیک کائنات کا رب اور رب کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، جس کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہو جائے، وہ بندہ ایمان کی مٹھاس نصیب محسوس کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیغمبر کائنات نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خوبیاں جس بندے کے اندر آ جائیں گی نا، اس بندے کو اللہ ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دیں گے، ایمان کا ذائقہ نصیب فرما دیں گے۔ تین خوبیاں، ان میں سے پہلی خوبی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پوری کائنات کے اندر انسان کی اولاد بھی موجود ہے، بیوی بچے موجود ہے، اپنا گھر بار موجود ہے، اپنا کاروبار موجود ہے، اپنے دوست احباب موجود ہے، رشتہ دار موجود ہے، دنیا کا مال و دولت موجود ہے، انسان کے باغات موجود ہے، اس کی فصلیں موجود ہے، فیکٹریاں موجود ہے، پوری کائنات کے ایک ایک ذرے سے بڑھ کے اگر اس کو محبوب ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول ہو جائے، جب کیفیت یہ ہو جائے کہ اللہ ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دے گا۔ اور یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، سوال کیا تھا کہ محبوب کی محبت کیسے ملتی ہے، اللہ کا پیار کیسے ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لا یمکن المحبہ الا باعراض عن کل محبوب سوا، اللہ کے سوا دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، جتنے محبوب ہیں، جتنے قابل پیار ہیں، رب کے سوا ان تمام سے اعراض کر لو، منہ پھیر لو، کائنات کا رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑے گی نا۔ اللہ اکبر، انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول ہو جائے۔ اور محبت انسان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے، محبت کا انسان کی زبان سے پتہ چلتا ہے، محبت کا انسان کے کردار سے پتہ چلتا ہے، محبت کا انسان کے قلم سے پتہ چلتا ہے، انسان کی عبادت سے پتہ چلتا ہے، انسان کی تجارت سے پتہ چلتا ہے، اس کے کاروبار سے پتہ چلتا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل سے پتہ چلتا ہے محبت کس سے کرنے والا ہے۔ اور دوسری کو تیسرے نمبر پہ کس بندے کو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے؟ بھائی توجہ میری طرف، تھوڑی سی نا پریشان سے بیٹھے، میرے خیال میں سمجھ آ رہی ہے سب بھائیوں کو؟ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو شاید کچھ فکر کا مسئلہ ہے یا تھک چکے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں۔ اگر شیر پنجاب حافظ اللہ کا انتظار ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تشریف فرمائے، الحمدللہ۔ بہرحال کچھ دیر کے لیے توجہ فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دے۔ دوسرے نمبر پہ ان یکرہ العبد من ان یرجع عن الاسلام کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے نا، ایسے وہ سارے اعمال چھوڑ دے، وہ سارے گناہ چھوڑ دے، وہ سارے کام چھوڑ دے جو کام اسلام سے نکال دینے والے ہیں۔ دیکھیں آگ کے اندر ایک منٹ بھی کوئی بندہ گزارا نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بندہ آگ میں جانا برداشت نہیں کرتا، لیکن دین اسلام سے نکالنے والے، دین سے خارج کر دینے والے کتنے اعمال ہم صبح و شام کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں فکر بھی نہیں۔ نماز چھوڑنے والا انسان، سید کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے ایک فرضی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اب یہ دین اسلام سے انسان کو دور کرنے والا عمل ہے، اکرم کر رہے ہیں۔ جو بندہ
ایسے عمل کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ سے نفرت ہے، وہ بندہ اللہ اس کے رسول کا محب بن جائے، اللہ اس کو ایمان کا ذائقہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ من یحب العبد لا یحب الا للہ، بندہ کسی بندے سے محبت کرے صرف اس نیت سے کرے کہ کائنات کا رب راضی ہو جائے گا۔ آپ مولانا اسحاق صاحب سے محبت کریں، پیار کریں، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مبلغ اسلام ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام اس انداز سے کرنے والے ہیں جس انداز میں کرنا انسان میں جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان اس لیے محبت کرتا ہے تو یقیناً وہ بندہ ایمان کا ذائقہ اللہ کی طرف سے حاصل کر لے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی اپنے بیٹے سے کہنے لگے یا بنیہ انکا لن تجد طعم حقیقت الایمان، اے میرے بیٹے تو زندگی بھر جتنی مرضی زندگی گزار لے ایمان کی حقیقت کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکے گا، ایمان کا ذائقہ تجھے نہیں ملے گا۔ چوتھا عمل ہے ایمان کی حلاوت کیسے ملے گی، ایمان کا ذائقہ کیسے ملے گا؟ عقیدہ توحید سے، اللہ پر یقین کرنے سے، رب پر ایمان لانے سے، ایمان کی مضبوطی سے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیں گے۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں انک لن تجد طعم حقیقت الایمان، میرے بیٹے تو ایمان کی حقیقت کا ذائقہ کبھی محسوس نہیں کر سکتا، تجھے ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت کبھی نہیں مل سکتی۔ کہا تجھے کیسے ملے گی؟ فرمایا حتی تعلم ان ما اخطاک لم یصیبک وان ما اصابک لم یکن لیخطئک، میرے بیٹے یہ یقین کر لو جو کائنات میں رزق اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ رزق تیرے سوا کسی اور کی طرف جا سکتا نہیں، جا سکتا، وہ لقمہ تیرے سوا کسی اور کے منہ میں نہیں جائے گا، اور جو لقمہ تیری قسمت میں نہیں وہ تیرے پاس کبھی آ نہیں سکتا۔ خواہ رشوت لے لے، سودی کاروبار کر لے، حرام کما لے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، کسی کا پلاٹ اپنے نام پہ لگوا لے، کم ماپ توڑ لے، فراڈ کر لے، دھوکہ کر لے، جھوٹ بول لے، جو مرضی کر لے، جو لقمہ کائنات کے رب نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تجھے نہیں مل سکتا۔ جب تیرا ایمان اور یقین یہ بن جائے گا میری قسمت کا مجھے ملے گا، کائنات کا رب کسی اور کو نہیں دے گا، اور جو کسی دوسرے کی قسمت ہے وہ مجھے مل نہیں سکتا۔ جب تیرا ایمان یقین یہ ہوگا اللہ رب العالمین تجھے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں نمبر پہ ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ اپنی خواہشات کو چھوڑ دینے سے۔ آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جناب داؤد علیہ السلام سے کہا یا داؤد لا تقرب الشہوات، اے داؤد شہوات کے قریب نہیں جانا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ فَإِنِّي خَلَقْتُهَا لِضُعَفَاءِ خَلْقِي، یہ شہوات، یہ خواہشات میں نے اپنی مخلوق میں سے کمزور لوگوں کے لیے پیدا کی ہے۔ خواہشات کے پیچھے تو وہ چلا کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہو، خواہشات کی پیروی تو وہ کیا کرتے ہیں جن کا یقین کمزور ہو۔ اللہ پر تیرے جیسے برگزیدہ بندے کبھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا اگر خواہشات کی پیروی کرو گے پھر سزا کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا داؤد لا تقرب الشہوات فإني خلقتها لضعفاء خلقي فإن تقربها أسلبك حلاوة مناجاتي، اے میرے بندے داؤد اگر تو خواہشات کے پیچھے چلے گا، اپنی شہوات کو مانے گا، اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، میں اللہ تجھ سے اپنی مناجات، اپنی سرگوشی، اپنی عبادت کی مٹھاس چھین لوں گا، تجھے میری عبادت کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی۔ تہجد کے وقت جو اٹھتا ہے نا، راتوں کو بیدار ہوتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میرے نام کے ترانے پڑھتا ہے، پہاڑ تیرے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں، پرندے تیرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، میرے داؤد اگر تو اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا میں تجھ سے اپنی مناجات کی، اپنی عبادت کی مٹھاس چھین لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ
آپ کہا کرتے تھے ان سرک ان تجد طعم الایمان فاجعل بینک وبین شہوات الدنیا حائطا من حدید. اے انسان، اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کی عبادت کا، ایمان کی حلاوت کا مجھے یہ نصیب میں ہو جائے، ایمان کی حلاوت مجھے مل جائے، ایمان کا ذائقہ مل جائے، اللہ کی اطاعت کی مٹھاس مجھے مل جائے، اگر تو یہ چاہتا ہے بطل اسلام شیر پنجاب فضیلت الشیخ مولانا منظور احمد صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، دین کی خدمات میں اللہ برکت عطا فرمائے. تو جو کچھ دیر کے لیے میری طرف اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بیٹھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو قبول بھی فرما لے. جی میں بتا یہ رہا تھا 5ویں نمبر پہ انسان اپنی شہوات کو چھوڑ دے تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں، ایمان کا ذائقہ اللہ نصیب فرما دیتے ہیں. مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی حلاوت مل جائے، اللہ کی اطاعت کی لذت مل جائے، نیکیوں کی مٹھاس مل جائے، پھر اپنے درمیان اور اپنی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیواریں بنا دو، پھر تم خواہشات کی طرف نہیں جاؤ. اور 6 نمبر پہ ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ ایمان کی حلاوت لذت اطاعت، اللہ کی فرما برداری کی مٹھاس گناہوں کو چھوڑ دینے سے ملا کرتی ہے. ایک بندہ آ گیا سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس، کہنے لگا کہ میں رات کو بیدار ہونا چاہتا ہوں لیکن رات کو بیدار نہیں ہو سکتا، تہجد پڑھنے کو میرا دل چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا. فرمایا مجھے لگتا ہے تو دن کو اللہ کی نافرمانی کرتا. اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے. اور آنے والا آیا تھا حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، آ کے سوال کیا حسن بصری رحمہ اللہ میرا دل کرتا ہے میں رات کو بیدار ہو کے تہجد کی نماز ادا کروں. کہا قیدت کا خطایا کا، تیرے گناہوں نے تجھے قیدی بنا دیا ہے، تو اللہ کے سامنے قیدی بن کے کھڑا نہیں ہو سکتا، تیرے گناہوں نے تجھے قیدی بنا رکھا ہے. اور ایک آنے والے نے آ کے سوال کیا تھا ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ سے، کہا میرا بھی دل چاہتا ہے رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، رات کو تہجد کے لیے اٹھوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، لیکن میرے سے اٹھا نہیں جاتا، بیدار نہیں ہو سکتا، مجھے میرا بستر نہیں چھوڑتا، میرے پاس قوت اور طاقت نہیں ہوتی، میں تہجد کے لیے کھڑا ہو جاؤں، دل بڑا چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں لا تعصی بالنہار فإنه يقيمك بین یدی باللیل. آنے والے دن کے اجالے میں اللہ کی نافرمانیاں کرنی تو چھوڑ دے، رات کی تاریکیوں میں کائنات کا رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. اللہ اکبر. لیکن یہ تجھے کیسے ملے گا؟ جب تو گناہوں کو چھوڑ دے گا. اور قربان جائے اسلاف کی زندگی کتنی شاندار زندگی تھی، کتنی اعلیٰ زندگی تھی. سفیان ثوری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ، حرمت قیام اللیل بخمسۃ اشہر فی ذنب اذنبتہ. میں نے ایک گناہ کیا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے کائنات کے رب نے مجھے تہجد کی نماز کی توفیق ہی نہیں. ایک گناہ کیا تھا. اور گناہ کون سا تھا؟ گناہ بھی دیکھیں حیران ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے زاروں کتار رو رہا تھا. نماز پڑھ رہا ہے، زاروں کتار رو رہا ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بندہ ریاکاری کرنے والا ہے، حقیقت میں نہیں رو رہا. میں نے بس یہ گناہ کیا تھا، میرے دل میں اس کا خیال آ گیا تھا کہ یہ بندہ ریاکاری کرتا ہے. اس ایک گناہ کی وجہ سے کائنات کے رب نے 5 مہینے تک مجھے تہجد کی توفیق عطا نہیں فرمائی. اللہ اکبر. اور
نمبر پہ ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ ایمان کی حلاوت ملتی ہے محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے۔ جتنی انسان محنت زیادہ کرے گا نا، اتنی اللہ اس کو جلدی توفیق عطا فرما دیں گے۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے دین کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ انسان کوشش کرے۔ الْقَيِّسُ مَنْ دَارَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور موت کے بعد میں آنے والے حالات کی تیاری کیا کرتا ہے، اور عاجز کمزور انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل جائے۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، اس سے اللہ رب العالمین انسان کو اطاعت کی، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما دیتے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ سنیے اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت کیسے ملتی ہے؟ اپنے رب پہ راضی ہو جائے، حق کی بات کہنے والے بن جائے، صالحین کے پاس بیٹھنے والے، نیک لوگ کے پاس بیٹھنے والے بن جائے، نیک لوگ کی صحبت اختیار کر لے۔ کائنات کا رب ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے گا۔ احمد بن حرب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صلیت قیام اللیل 50 سنة، میں 50 سال تک تہجد کی نماز پڑھتا رہا، 50 سال تک۔ فما وجدت حلاوت الایمان، لیکن مجھے ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں ہو سکی، مجھے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکی۔ 50 سال تک میں نماز پڑھتا رہا، تہجد ادا کرتا رہا، حتیٰ ترکت 3 اشیاء، یہاں تک کہ میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ 3 چیزوں کو آپ فرماتے ہیں ترکت رضا الناس حتیٰ قدرت ان اتکلم بالحق، میں نے لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، بات کرتا تھا کائنات کے رب کو دیکھ کے کیا کرتا تھا۔ یہ میرے رب کی نافرمانی میں بات نہ چلی جائے۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے سامنے فلاں کا چہرہ ہے، اس چہرے کو دیکھ کے بات کروں، اس کے حق میں بات کروں۔ لوگوں کی رضا کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، لوگوں کو خوش کرنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ جب بھی کوشش کی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، جب بھی خواہش کی ہے رب کو راضی کرنے کی، کائنات کے رب نے میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور فرمایا دوسری بات وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ فَوَجَدْتُ صُحْبَةَ الصَّالِحِينَ، میں نے گناہگار لوگوں، خطا کار لوگوں، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، کائنات کے رب نے مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں وَتَرَكْتُ حَلَاوَةَ الدُّنْيَا فَوَجَدْتُ حَلَاوَةَ الْآخِرَةِ، میں نے دنیا کی مٹھاس کو چھوڑ دیا۔ مجھے گاڑیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، مجھے کاروبار بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے دنیا کا حسن بڑا اچھا لگتا ہے، بابا بہار بڑے اچھے لگتے ہیں، دنیا کا رزق مجھے بڑا گمراہ کرنے والا ہے، یہ دنیا کی کوٹھیاں بنگلے مجھے دھوکہ دینے والے ہیں۔ میں نے دنیا کی حلاوت اور مٹھاس کو چھوڑ دیا، فوجدت حلاوت الآخرہ، کائنات کے رب نے مجھے آخرت کی حلاوت نصیب فرما دی، آخرت کی مٹھاس اللہ نے مجھے نصیب فرما دی۔ کائنات کے رب سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دے، اطاعت کی لذت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ میں نیکیوں کی حلاوت نصیب فرما دے، گناہوں کی کڑواہٹ سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔